میری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک. نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر. نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک. مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک. جمال زیبائی زینت کی خوبصورتی، سر بسجدہ سجدے میں گرنا، افلاک فلک کی جمع آسمان کو کہتے ہیں، قوت طاقت کو. علامہ اقبال نے اس نظم میں جلال، شکوہ، ہیبت کو جمال، حسن پر ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ جلال کے بغیر جمال کوئی شے نہیں. اس شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس خوبصورتی کو حسن کی زینت سمجھتا ہوں جس میں قوت بھی ہو، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ قوت کے سامنے آسمان بھی سر جھکا دیتا ہے. نرا نفس صرف سانس، نغمہ کہتے ہیں راگ کو. آتشناک، آگ کی سی حرارت رکھنے والا. اس شعر میں علامہ نے اس سے پہلے کے شعر کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر جلال نہ ہو تو حسن اور جمال بے حسر ہے. اس کے ثبوت میں علامہ مثال یہ لائے ہیں کہ اگر موسیقار کے نغمے میں آگ کی طرح کی حرارت موجود نہ ہو تو اس کا نغمہ یا راگ صرف ایک بے اثر ساز کی حیثیت رکھے گا. اثر اس وقت ہوگا جب اس کے نغمے کے حسن میں جلال کی کیفیت بھی ہوگی. تند کہتے ہیں سرکش کو، سر اٹھانے والی، باغی، بے باک کہتے ہیں بے خوف. اس شعر میں علامہ نے جمال پر جلال کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے ایک انوکھی ہی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی گناہ کی پاداش میں آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو میں ایسی آگ کو بھی قبول نہیں کروں گا جس کے شعلے تند و تیز اور بھڑکتے نہ ہوں. یعنی آگ بھی وہ پسند کروں گا جس میں جلال کی کیفیت ہو. اس نظم کے اشعار میں یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ جہاں جلال ہوگا اس میں جمال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں جمال وہاں جلال کا ہونا ضروری نہیں. اس لیے اصل چیز جلال ہے، جمال نہیں. جمال بے جلال بیکار ہے. قوت اور غلبہ والی قوم کا ہر قول اور ہر فعل اپنی قوت اور جوش کا آئینے دار ہوتا ہے. سورہ انفال میں ہے، اور تم تیار رکھو ان کے لیے جتنا تم سے ہو سکے قوت اور طاقت کی چیزیں.